أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى ارشاد اور صلاح ہو رہا ہے. اہل بیت کے فضائل بتائے جا رہے ہیں. اہل بیت کی مرتبہ ہے یہ ہے کہ ان میں کوئی رزق نہیں. کہ آپ اہل بیت کے کمالات کو سمجھنے کے لیے ہماری عقل جو ہے وہ ظرفیت نہیں ہے کہ اہل بیت کی فضیلتوں کو درک کر سکیں. اور ان کے فضائلات اور کمالات کے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے اعمال کے نگراں قائم جو بنے ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں کہ جو ہمارے اعمال کے نگراں ذمہ دار ولی ہے، ہمارا سرپرست ہے. تو یہ ہمارے سرپرست ہیں، ولی ہیں. اب ایسی ذوات مقدسہ تصور کریں ان کی فضیلت اور دنیا میں آنے کا مقصد. قرآن آپ پڑھیں تو قرآن میں جو تمام جگہ قربانیوں کا ذکر ہوتا ہے ان تمام قربانیوں کو یکجا کیا جائے اور سمجھا جائے تو ہمیں اہل بیت کی فضیلت سمجھنے میں کچھ مدد ملتی ہے. جب نبیوں کی قربانیاں پڑھتے ہیں اور فضائلت و کمالات ان کے دیکھتے ہیں تو ان کی طرح سے قربانیاں ہیں. آپ تصور کریں جناب ابراہیم کا جو واقعہ ہے. ابراہیم کون ہے؟ اتنی بڑی فضیلت کے حامل خدا عالم اتنی تمناؤں کے بعد انہیں ایک اولاد عطا. ایسی بات ہوتی ہے جو ایک شخص ہوتی ہے اتنی سن رسیدہ عمر کے بعد خدا عالم بھی اتنی باکمال اولاد کی اسماعیل جیسی اولاد. اللہ ابراہیم کے لیے اسماعیل ہوں گے کیا؟ اسماعیل جن کی پیدائش سے ہی آپ دیکھیں تو جناب ابراہیم کا امتحان شروع ہو گیا. ادھر پیدا آپ سوچئے اتنی مدتوں کے بعد کوئی بچہ انسان کے پاس آئے کہ وہ جو ہے اور اسی بچے کو پروردگار حکم دے رہا ہے. آپ تصور کریں ابراہیم علیہ السلام انسان اپنے بیوی بچوں سے الگ رہ نہیں سکتا اور یہ قربانی کیسے دے. حاجرہ جیسی خاتون جناب حاجرہ اتنی بافضیلت ہیں. قرآن میں جو ان کی صحیح کا جو ذکر کیا ہے صحیح کے معنی کوشش کیوں ہوتی ہے تو اس صحیح کو جو ہے قرآن نے مناسک حج میں شامل کیا. قرآن میں احکام میں جب قرآن کا احکام ہم پڑھتے ہیں تو صحیح مناسک حج میں آ جاتی ہے. یہاں فراموش نہیں کرتے کہا جائے کسی ایسی بافضیلت خاتون ایسا بافضیلت بچہ اس کو ابراہیم کس طرح سے چھوڑ کے آتے. ایک انسان بیچتا ہے اپنے بچے کو ایسی جہاں تو اس کا دل اور اسے جگہ جہاں کچھ ہے ہی نہیں جہاں دانا اگنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے جہاں پانی کا تصور نہیں ہے. آپ سوچیں ابراہیم کا امتحان اللہ نے کتنا بڑا لیا اور ابراہیم کے ساتھ یہ حاجرہ کا امتحان.
قدرت بتانا چاہتی ہے ایک کامل بچہ کیسے دنیا میں آتا ہے، کہ ماں باپ کتنے کامل تھے، ان کو اپنے رب پہ کتنا بھروسہ تھا، کتنی محبت ہوتی ہے زوجین کی۔ لیکن اس سے بڑی محبت دیکھیے، ایک ہوتی ہے ہمیں فطرت کے مطابق، اور فطرت سے جو بڑی انسان کسی جو ثواب جاریہ بن جاتی ہے، کام وہی ہوتا ہے، نیت بدل جاتی ہے۔ محبت ابراہیم باکمال شخصیت ہے، کمال ابراہیم سے ہر آدمی محبت کر رہا ہے، جو کفار ہیں وہ بھی کمال ابراہیم کی وجہ سے ان سے محبت کر رہے ہیں، اس کے حسن کی وجہ سے محبت کر رہے ہیں۔ جتنے بھی ایک کامل انسان میں ہونا چاہیے چیزیں، وہ ابراہیم میں موجود ہے، اس وجہ سے لوگ ان کا احترام کر رہے ہیں۔ جناب حاجہ میں ایک کامل عورت میں جو خصوصیات ہونی چاہیے، ایک خاصان خدا جو ایک عورت ہو سکتی ہے، ان میں اولیاء اللہ میں ہو سکتی ہے، وہ سارے صفات موجود ہیں۔ کوئی بھی انسان جناب حاجہ کی فضیلت سے انکار نہیں کر سکتا، اس معاشرے کو چاہے، لیکن یہ معیار نہیں ہے۔ اب لیکن حاجرہ اور ابراہیم کس لیے جو ہے ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں؟ حاجرہ ابراہیم کس لیے احترام کر رہے ہیں؟ ابراہیم اللہ کے لیے حاجرہ کا احترام کر رہے ہیں، حاجرہ اللہ کے لیے ابراہیم کا احترام کر رہے ہیں۔ سبحان ابراہیم کی فضیلت ایسی تھی، کوئی فضیلت سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کم فضیلت نہیں تھی، اس میں کم ثواب نہیں ہے کہ ایک باکمال کا آپ احترام کریں، ایک باکمال عورت کا احترام کریں، ایک باکمال مرد کا احترام کریں، فطری تقاضا ہے۔ اس کو اللہ نے اس سے اوپر ہٹ کے جو محبت ہے، اس باکمال کے پیچھے سرچشمہ محبت کا وجود کہاں سے نکل رہا ہے؟ جو سرچشمے کہاں سے آ رہے ہیں، وہ جو وجود اس کا کہاں سے، اس کا ربط کہاں سے؟ اس کا ربط قرب الہی، معرفت الہی سے۔ حاجرہ ابراہیم سے جو محبت کرتی ہیں معرفت الہی کی وجہ سے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ابراہیم بہت افضل ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے سب سے۔ حج میں یہی تو کہا جاتا ہے، جب آپ تلبیہ پڑھتے ہیں جو طواف میں، اس کے سارے سے خدا کی صفات بیان ہوتے ہیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ابراہیم ہے لائق تعریف، لیکن تعریف اللہ کے حمد، جو آپ تلبیات، آپ وقت نہیں سوال آپ سمجھ گئے۔ اس کے بعد ادھر دیکھیے جہاں پہ حاجرہ، یہاں بھی جو احترام ہو رہا ہے با فضیلت خاتون، یعنی جو بادشاہ ہے جو ان کو ہدیہ کرتا ہے، بظاہر جو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے وہ بھی اتنا احترام کرتا ہے، اتنی پاکیزہ خاتون، جہاں پہ حاجرہ اتنی پاکیزہ خاتون کہ بادشاہ وقت ان کا احترام کر رہا ہے، ان کے تقوی کے سامنے جو ہے خرافت تسلیم ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، سجدہ تعظیمی کرنے لگتا ہے۔ ایسی ذوات مقدسہ، ایسی خاتون، آپ سوچئے۔ لیکن ابراہیم کو ان سے زیادہ اللہ سے محبت ہے، کیونکہ اللہ کی وجہ سے ان سے محبت ہے۔ یہ ہے عبادت، اس محبت کو کہتے ہیں عبادت۔ اب عزیزان کرام، جب ابدیت کمال پہ پہنچتی ہے فطرت انسانی میں، جب مرد کی طرف سے ہو یا اور جہاں پہ ابراہیم کی طرف سے، اور جہاں پہ اسماعیل کی طرف، حاجرہ کی طرف، تو اسماعیل وجود میں آتے ہیں، اور ایسے امتحان اللہ لیتا ہے۔ ابراہیم کے لیے چھوڑ کے جانا آسان کام تھا حاجرہ اور بچے کو، اور وہیں حاجرہ کا ایسے یہاں رک جانا۔ ابراہیم نے خالی اتنا کہا تھا کہ میں اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، ایک سوال، فطری سوال ہے، فطرت انسانی والا سوال ہے، لیکن کہا بس اللہ کے لیے۔ تو ابراہیم سے زیادہ حاجرہ کو اللہ پہ بھروسہ ہے، ابراہیم سے زیادہ حاجرہ کو اللہ پہ بھروسہ ہے، اور حاجرہ سے زیادہ ابراہیم کو اللہ پہ بھروسہ ہے۔ وہ بھی جان رہے کہ پانی کب تک رہے گا، یہ غذا کب تک رہے گی، حاجرہ کب تک بچے کو دودھ پلا سکتی بھوکی پیاسی رہ کے۔ ایک بچے کی پرورش کے لیے، نشو و نما کے لیے، ترقی کے لیے اتنے سالوں کے بعد ایک بچہ وجود میں آیا ہے۔ ایسے بچوں کو ابراہیم بھی کس کے سہارے چھوڑ رہے ہیں؟
اللہ کے سہارے، حاجرہ پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اب یہ جب دونوں قرب الہی ملتے ہیں چاہے جس دور کے ہوں، تو وہاں ایسے بچے آتے ہیں جو قرب کائنات، قرب الہی کا مظہر بن جاتے ہیں۔ صلوات محمد، اللہ ان کی نشانیوں کو باقی رکھتا ہے، ان کی بلکہ ان پر جو یاد مناتا ہے، یعنی جو قربانی کے جانور جو ہیں شاعر اللہ بن، آپ تصور کریں قرآن میں احترام کا تقویٰ ہے، یعنی سب تقویٰ کی نشانی بنا دیتا ہے۔ یعنی اسماعیل میں جو ذبیح کے نام پہ جو آج 1400 سال، ہزار، تصور کریں اتنے ہزار سال کے بعد ایک جانور قربان کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ تقوی کی نشانی ہمارے بن گیا ہے۔ یہ کہاں سے؟ کیونکہ یہ کون سی محبت تھی؟ یہ صرف قرب الہی تھا۔ آپ تصور کریں تو قرآن پیغام کیا دینا چاہتا ہے؟ ایک معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ نہ مرد سے بنتا ہے، نہ عورت سے بنتا ہے، نہ محبت سے بنتا ہے، نہ رزق بظاہر اسباب سے نہیں بنتا، بلکہ مسبب الاسباب پہ جب یقین ہوتا ہے تو کامل معاشرہ بنتا ہے۔ ابراہیم جیسا کامل مرد زمانے نے دیکھا ہوگا اپنے زمانے کی، جو انبیاء میں جو سب سے بڑا مرتبہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ تصور کریں پیغمبر ابراہیم کا مرتبہ ہے، اللہ نے ان کو اسوہ قرار دیا ہے۔ اور جو حاجرہ کی فضیلت آپ تصور کریں، اس قربانی کی یاد آج پورا معاشرہ، اور اس کے لیے فضیلتیں کتنی حج کی ہیں کہ جاؤ اگر تم نے حج کا انکار کیا تو کافر، اگر تم نے حج کا انکار کر دیا ہے تو کافر ہے، سمجھ لیے اتنی سخت مطلب جو ہے حکم ہے حج کے بارے میں۔ تو حج ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ فضیلت کیا بتاتی ہے کہ جو ہے سب اللہ کے لیے، اللہ قادر ہے، ہم قادر نہیں ہیں۔ اللہ چاہے گا تو ابراہیم چوری کے نیچے سے زندہ نکل آئیں گے اسماعیل کو لے کے، آپ تصور کریں۔ اور حاجرہ اگر اللہ چاہے گا تو بے آب و گیا میدان کو گلزار کریں گے کہ زمانہ فخر کرے گا۔ دیکھا تاریخ میں جو اللہ پہ بھروسہ، اگر ابراہیم پر بھروسہ ہو، رب ابراہیم کی محبت میں بھروسہ کیا تو آج نے اس کو کہ آج کتنا آب زمزم جاری، ایسا چشمہ جاری ہوا، آج بھی سیراب لوگ ہو رہے، شفا پا رہے ہیں اس سے۔ تو تصور کریں، اب آپ کو وقت نہیں، اس پہ جو نکات بیان ہو، جو علماء نے بیان کی جو باریکیاں ہیں، ہماری زندگی اسوہ ایسے ہی اللہ نے نہیں قرار دیا۔ آپ تصور کریں کہ کامل معاشرہ کیسے بنتا ہے، اور وہی حاجرہ ہے۔ تاریخ نے لکھی یہ بات کہ جب ابراہیم اور جب قربانی حاجرہ ایسے بچے کی دے رہی ہیں جس بچے کو اتنی صعوبت سے بچا کے لائی، ایک امتحان سے گزر چکی ہیں، زندگی موت کے بیچ میں اللہ پہ بھروسہ کر کے آئی، اب ایسے بچے کو حاجرہ رخصت کر دیتی ہے ذبح ہونے کے لیے۔ یہ ہے حاجرہ۔ لیکن اللہ اکبر، جب ہم کربلا اور حاجرہ کو دیکھتے ہیں تو تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن جب اسماعیل زندہ واپس آئے تھے، آپ تصور کریں اسماعیل زندہ آ گئے تھے، چھری کا نشان گلے پہ بنا تھا۔ موت و حیات میں ابراہیم اسماعیل کے بھائی چھری کے نشان کا فرق تھا، اس سے آگے چھری نہیں گئی تھی۔ چھری کی حد کیا تھی؟ اسی نشان تک تھی، جو رکھنے کا نشان بنا تھا جناب اسماعیل کے، وہ موجود تھا۔ اب حاجرہ لائیں، پلٹ کے آئیں، دیکھا بچے کا، اور تاریخ نے لکھا پھر حاجرہ زیادہ دن زندہ نہیں رہی۔ اور جب یہ دیکھا اگر یہ چھری چل جاتی تو کیا ہو، حاجرہ تڑپ تڑپ کے دنیا سے گزر جاتی ہے۔ تاریخ انبیاء پڑھیے، یہی سوچ سوچ کے کہ اگر یہ چھری چل جاتی تو کیا ہوتا۔ ایک بار ابراہیم اسماعیل کی صورت دیکھتی تھی، ایسے فرزند کی صورت، اور پھر گلے کا نشان دیکھتی تھی اور تصور کرتے کہ چل جاتی تو کیا ہوتا، اگر یہ چل جاتی تو کیا ہوتا۔ یہی کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ اللہ اکبر، کیونکہ ماں اپنے بچے کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، کٹا سر نہیں دے سکتی کوئی ماں اپنے بچے کو۔ انسان کی فطرت کے خلاف یہ بات ہے۔ اسی لیے جب اسماعیل کو لیے جا رہے تھے اس ابراہیم ذبح کے لیے تو پوری کائنات گرج گئی تھی۔ مولا کائنات خطبہ آپ پڑھیے جو عید الاضحیٰ میں پڑھا جاتا ہے، پوری کائنات گرج گئی، ہونے کیا جا رہا ہے، پالنے والا یہ کیسا امتحان ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، ایک ماں اپنے بیٹے کو ذبح ہونے کے لیے رخصت کر رہی ہے، یہ کیسا امتحان ہے، یہ کیسا امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب کربلا آئی آپ دیکھیے، اللہ اکبر، علی اکبر ہے کیا،
میں نے کہا نا جب آپ دیکھیں ذبح حدیث پورے قرآن میں آئے، جب تک آپ اس مفہوم کو قرآن میں جو انسان کی وجود کی حقیقت ہے اور معرفت الہی تمام چیزوں کو علوم قرآنی کے آپ درک ہوگا تو انسان سمجھ سکتا ہے کامل مرد اور کامل عورت ہوتے کیا ہیں، جو صرف اللہ کے ولی اللہ ان کے بیچ جو اپنی اولاد کو قربان کرتے ہیں۔ جب تک آپ اس تفصیلات کو نہیں پڑھیں گے تو علی اکبر کی قربانی نہیں سمجھ پائے گا انسان، بظاہر ہے لیکن جو حقیقی ان کی قربانی کا مقصد تھا، جو پیغام ہے، جو امام حسین آج بھی تڑپتے ہیں۔ عقل انسانی حیران ہے کہ کیا آج بھی کوئی ذریع ابل سکتی ہے؟ 1300 سال کے بعد بھی اگر کوئی ذکر علی اکبر کرتا ہے تو در و دیوار سے خون ابلنے لگے؟ کیا ذکر ہے کہ آج بھی حسین تڑپ رہے ہیں؟ یعنی علی اکبر کا زخم ایسا ہے کہ آج بھی حسین کے لیے ہرا ہے۔ روایت میں فرماتے ہیں علماء کہ ذاکر ذکر کرتے تھے، کہتا مولا زخم دے کے کہ میری مجلس کرو، ذکر ہوا، آنسو نکلے عزاداروں کے، آپ تصور کریں پھر خواب میں دیکھتے ہیں تو مولا کے پورے بدن کے جو زخم تھے وہ سب منجمد ہو گئے، سب صحیح ہو گئے۔ اس نے پوچھا اس بزرگوار نے، اے آقا یہ بتائیے ہمارے آنسوؤں نے آپ کے تمام زخم بھر دیے؟ مولا کہتے ہاں، تمہارے آنسو جو ہوتے ہیں، تمہارے آنسو ہمارے زخم میں مرہم کا کام کرتے، ہمیں راحت دیتے، لیکن مولا یہ کلیجے پہ جو زخم ہے یہ نہیں بھرا آپ کا۔ مولا تڑپ کے کہتے ہیں کہ یہ وہ زخم ہے جو کبھی نہیں بھر سکتا۔ ایسا زخم یہ کس کا زخم ہے؟ یہ علی اکبر کا زخم ہے۔ حسین کے کلیجے پہ آج بھی اسی طرح سے تازہ ہے جیسے کربلا میں تازہ تھا، علی آج بھی وہی غم تازہ ہے۔ حسین تڑپتے ہیں اسی طرح سے، برقع میں بسمل کا آپ تصور نہیں کرتے، الفاظ چھوٹے پڑ جاتے حسین کی حسین نے، کیونکہ کربلا میں جب عباس کو علی کو عباس قربان، ہر ایک بیوی اپنی قربانی دے رہی، ہر شخص اپنی قربانی، کربلا میں حسین نے علی اکبر کو قربان کیا تھا۔ کون علی اکبر؟ انسان سوچتا ہے، تصور کریں آپ، ایک بچہ انسان پرورش کرتا ہے، ایک بچہ اتنا آتا ہے، وہ کس کی تربیت ایسے کی جاتی ہے، اتنا مخصوص ہوتا ہے، اس کا سب چیزیں یعنی وہ رسول کا سراپا بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ مل کے ایسی تربیت بچے کی کرتے ہیں کہ سراپا رسول ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نے نہیں کیا، خود مولا نے سند دی تھی، رفتار، گفتار، کردار رسول سے مشابہ، یعنی انسان کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت کی پیروی کی جائے۔ قرآن نے کہا کہ تم سے محبت، تمام آیتیں وقت نہیں، آپ سمجھ سب کا نچوڑ پیش کرو کہ اگر جتنے ہی تم رسول سے مشابہ ہوگے اتنے ہی تم باکمال ہوتے چلے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، جو بچہ ماں باپ مل کے ایسی تربیت کرتے ہیں، لیلا نے اس طرح سے تربیت کی، تصور کرے کہ بچہ اور زینب نے مل کے اس طرح سے سوارا تھا علی اکبر کو کہ رسول کی شبیہ بنا دیا تھا۔ ایسے بچے کو قربان کرنا، آپ تصور کریں حسین پہ کیا بیتی ہوگی۔ ایسا کامل بچہ جب جا رہا تھا، ہم نے تاریخ انبیاء دیکھی ہے، جب نوح کا بیٹا ڈوبنے لگا، فطرت انسانی کا تقاضا ہے، کیا تھا، نالائق بیٹا تھا، کہا یہ پہاڑ بچا لے گا، لیکن جب ڈوبنے لگا نبی خدا نے دست دوا بلند کیے، پالنے والے بچا لے۔ اللہ نے تنبیہ کی، نہیں یہ تمہارا اہل نہیں ہے، نالائق بیٹا بھی اولی انبیاء مرتے نہیں دیکھ سکتے، ڈوبتے۔ ایک باپ اپنے بچے کو مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نبیوں کا دن کر رہا ہوں، قرآن میں موجود ہے، جب نوح کا بیٹا تھا، نالائق تھا، نااہل تھا، لیکن صبر نہیں کر سکے، دعا کے لیے ہاتھ ہمیانے فریاد کرتی اللہ کی بارگاہ میں، پالنے والے بچا لے۔ یہ فطرت ہے۔ ایک حسین ہے جو علی اکبر جو شبیہ رسول جیسا بیٹا، کس طرح سے رخصت کیا۔ اللہ اکبر، جب علی اکبر اجازت کے لیے آتے مقاتل لکھتے ہیں کس طرح سے اجازت ملتی ہے، دشمن کے راوی کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو لوگ جنازے گھر میں داخل ہوتے تھے تو اتنا غم سر و سینہ نہیں ہوتی تھی، سینہ دری وہ کیفیت نہیں ہوتی تھی جو علی اکبر کی زندگی میں رخصت نہیں عالم۔ آپ تصور کریں جس جوان کے جانے میں یہ حال تھا بیویوں کا اور حسین کا، اس کا لاشا جو آیا ہوگا تو کیا بیتی ہوگی۔
ہاں اللہ اکبر. حسین رخصت نہیں دیتے, کہتے جاؤ پہلے ماں کے پاس آتے, پھر کہتے پھوپھی کے پاس جاؤ, پھوپھی نے پالا ہے, پھوپھی سے کس طرح سے رخصت دی, بس نکاح اتنے بڑے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے, علی اکبر ہاتھ ہو گئے, اللہ اکبر. حسین کے پاس آتے ہیں, بابا رخصت ہو لیے, حسین خدا حافظ کرتے ہیں, گھوڑے پہ سوار کرتے ہیں. اللہ ایسا بیٹے سید الشہداء میں کیا بیت رہی تھی, آپ نے سوار کر دیا لیکن باپ کا پیچھے پیچھے جا رہے, سوار تو کر دیا اور آئے خدا میں, لیکن پیچھے پیچھے دوڑے چلے جا. اے بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا ہے. پھر کہتا ہے چچا بیٹا خدا حافظ. اب علی اکبر جاتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, فاتح بن کے آئے. آپ تصور کریں ہمارا بیٹا کہیں سے کامیاب ہو کے آتا ہے, فتح ہو کے آتا ہے, تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے, کیا نفسیات ہوتی ہے کہ بیٹا ہم سے کچھ مانگے, ہم بیٹے کو کیا نہ پائے کیا دے دیں. لیکن جب علی اکبر آئے تو باتیں کیا ہے بابا. اے بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو بتاؤ تلوار کیسے چلتی ہے. یہ حسین ساقی ہے کوثر کا بیٹا, اس طرح سے شرمند فاتح بیٹا غازی بن کے آیا ہے. ارے کچھ مانگ رہا ہے پہلی بار, جس کے نام پہ خدا سب کا آج تک کسی کو واپس نہیں کیا حسین نے, اس نے اس کا بیٹا, کون بیٹا جو فاتح بن گیا, ایسا بیٹا مانگ رہا ہے. حسین تڑپ گئے, اے بیٹا ایسا کرو, پانی تو نہیں ہے, اپنی زبان ہمارے دہر میں دو, میرے زبان کی طریق منتقل ہو جائے. یہ سننا تھا, علی اکبر نے زبان دی تو فوراً کھینچ لی. اے بابا آپ تو ہم سے زیادہ پیارے ہیں, آپ کے حلق میں زبان میں تو کاٹے. اے علی اکبر آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ایک چلو پانی مانگ کر ہم پہ احسان کر دیا. ہمیں سید الشہداء کی پیاس تو معلوم ہو گئی کتنا پیاسا ہے فاطمہ کا بیٹا. اگر آپ پانی نہ مانگتے تو دنیا کبھی سمجھ نہ پاتی یہ سید الشہداء. ارے فاطمہ کے بیٹے کے زبان سے کاٹے, اسی لیے جب چاہنے والوں جب پانی پینا تب میری پیاس کو یاد کر لینا. ارے اس جملے کا مفہوم نہ سمجھ پاتے کہ سید الشہداء نے وصیت میں کہا کہ جب پانی پینا تو ایک گھونٹ پیاس کو یاد کر لینا, یعنی جس کی زبان سوکھ کے کانٹے پڑ گئے تھے. علی اکبر تمہارا احسان ہے. اب رخصت کرتے ہیں اکبر کو, اللہ اکبر. جب علی اکبر آواز دیتے تو کیا آواز نہیں دیتے, سلام نہیں کرتے. دیکھ رہے میرا بابا کتنا پیاسا ہے, کتنے لاچے اٹھا چکا ہے. ارے اتنی سخت دھوپ ہے, ارے ہوتی ہے پیاس کا یہ عالم ہے, زمین تپ رہی ہے, میرا بابا کیسے آئے گا. اے بابا آنے کی زحمت نہ کریے گا, علیہ کا منتی سلام, بس سلام قبول کر لیجیے, لاچا نہ اٹھائیے گا میرا. اے بابا زحمت, لیکن حسین معاف ہے. ارے کلے کربلا کی طرح مقاتل نے لکھا کہ کس طرح سے جاتے تھے گر پڑتے تھے, ٹوکرے کارے, ارے گھوڑا تیر پکڑ کے لے جاتا ہے, علی اکبر دکھائی نہیں دیتے. اے بیٹا آواز دو, اے بیٹا آواز دو, علی اکبر کے سرانے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب بیٹا ہے, تیز باپ کا زانو ہے, علی اکبر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. ارے کہتے ہیں بابا مرضی کی علی ٹوٹ گئی ہے, اگر نکل جائے تو کچھ سکون ملے. علی اکبر کا کیسا اشتہار, اگر پرچی نہ نکالے تو علی اکبر سر میں نکل جائے, علی اکبر رخصت ہو جائے, اور آج ہو جقب قیامت تک حسین تڑپے. علی اکبر کے غم میں ہوئے حسین تڑپ. اللہ اکبر. حسین لاشا اٹھاتے, اٹھا نہیں پاتے, کس طرح سے لائے, جگہ جگہ رکھتے لاتے ہیں, درے خیمہ میں آ کے بیٹھ جاتے. اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, علی اکبر کا لاشا اٹھاؤ. اب لاشا آیا, کیا ماحول ہوگا, کیا سینہ تنی تھی, ام لیلا سے دیکھ نہیں نظر آتی, جناب زینب غازی. اے پتا چاہیے ام لیلا کو بتا دیجئے کہ علی اکبر کا لاشا ہے. یہ زینب نے کیسا پیغام بھیجا ہے, وہ پاک پارٹی کے مرنے کی طرح. یہ ساری زہرا کا امتحان تھا. اب پھر آئی تو کیا کہتی ہے, اے شہزادی, شہزادوں کا حال ہوتا ہے, کبھی بیٹھتی ہے کبھی اٹھتی ہے. ارے سیرو سیدھا پیٹ رہی ہے, بدحواسی کا عالم ہے. ارے جیسے کوئی نابینا
عجیب کیفیت ہے. فرشتہ گھبرا کے کہتی ہے اے شہزادی آپ نے سنا نہیں ہے کہ علی اکبر کا لاشا آیا ہے. اب ام لیلا تڑپ کے کہتی ہے اے فرشتہ میں کیا کروں. ارے جب سے یہ قضا میرے کانوں میں گئی ہے کہ علی اکبر کا لاشا آقا لے گیا ہے, مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا, مجھے لاش کے ترانے تک لے چلو. اللہ شہزادی یہ علی اکبر کے مصائب کی ابتدا ہے, ابھی تو حکومت شام کی رائے ہے. نماز پیروں کا مجمع ہوگا, بے رضائی کا عالم ہوگا, منادی خدائی کا تماشا دو, علی اکبر کا سر دو کے نیزہ میں ہوگا, تماش پیر آئیں گے, تماشا دیکھیں گے, لیکن اولاد والوں کے کلیجے لڑک جائیں گے. علی اکبر کے چہرے پہ نگاہ پڑے گی. ارے جو دعا پتھر کے لیے ہاتھ اٹھیں گے, مائیں پتھر چھوڑ کے دعا کرے گی. ارے جو بھی ہو جیسا بھی ہو, پالنے والے اس کی ماں کو موت دے دے. ارے اس کی ماں اس منظر میں نہیں دیکھ سکتی. اللہ اکبر. ارے جو دشمن کی عورتیں نہیں دیکھ سکتی تھی وہی حاجرہ کا واقعہ. حاجرہ نے گاڑی چوری کا نشان دیکھا تھا, اگر چل جاتی تو کیا ہوگا. ارے رخصت ہو گئی. یہ ام لیلا ہے, علی اکبر ہے, کٹا سارے لوگ ہیں لیلا میں. ام لیلا دیکھتے رہی ہے. آپ ذاتی گزارش ایک بار سورہ ہے, 3 بار سورہ کرو تو شام آگا بات کو ساتھ میں اللہ کی طرف سے